سورت کا نام ہے حامیم السجدہ، شبہ لکھیں جی، یہ سورت کا نام ہے حامیم الحقاف، یہ شبہ لکھیں۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود ہماری پکاریں نہیں سنتے، لیکن ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ضرور ہے۔ او بیٹا یہ سڈو بھائی تلے کون ہے؟ وائن لالا یہ کتنا تشریف کی دی ویندا ہے؟ کیا جملہ عرض کیا؟ لیکن ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ضرور ہے، کیونکہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں تو ہم تمام مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ جواب: اگر ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ہوتی تو جب ہم نے مشرکین کو پکڑا تو ان کے معبودوں نے ان کو کیوں نہ چھڑایا؟ مولانا شبہ سنائیں۔ ہم نے مان لیا کہ ہمارے معبود ہماری پکار نہیں سنتے، لیکن ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ضرور ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں یا ان کے نام کے وظیفے پڑھتے ہیں تو ہم تمام مصائب سے محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارے کام درست ہو جاتے ہیں۔ جواب: فرمایا اگر ان کی پکار میں تاثیر اور برکت ہوتی تو جب ہم نے مشرکین کو پکڑا تھا تو ان کے معبود نے ان کو کیوں نہ چھڑایا؟ یہ سورت کے درمیان میں آیت آ رہی ہے۔ سورت کا اسمی ربط جاسیہ والی حالت سے بچنے کے لیے، گھٹنوں کے بل گرنا، جاسیہ والی حالت سے بچنے کے لیے ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا تھا۔ مانوی رب تو میں نے آپ کو لکھوا دیا، ایک شبے کا جواب ہے۔ دعویٰ وہی ہے، نفی شرک فی الدعاء یا الدعاء للہ وحدہ۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دعوی سورت پر 4 تفصیلی دلائل آئیں گے۔ ایک دلیل عقلی آئے گی، ایک دلیل وحی ہوگی، ابتداء میں تمہید ما ترغیب ہوگی، مشرکین سے دلیل عقلی نقلی کا مطالبہ ہوگا، سورت کے آخر میں مرکزی مضمون کا ذکر ہوگا، زجر، تخویف، تبشیر، شکوہ، آخر میں ایک دلیل عقلی ہوگی قیامت کے ثبوت کے لیے۔ خاتمہ میں بالکل ایک آیت آئے گی جو تمام حوامیم سے متعلق ہے۔ امتیازات جو مضامین اس صورت میں اور کہیں نہیں ہیں۔ معبودان باطلہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ ایک بنی اسرائیل کے ایک گواہ کا ذکر اس صورت میں آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا ما یفعل بی، میرے ساتھ دنیا میں کیا ہوگا، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ لفظ احقاف کا ذکر اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے۔ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے یہ
مضمون اس صورت میں ہے سلاسون شہرن کے عنوان سے، اور والدین اپنی اولاد کے لیے فریاد کرتے ہیں اللہ کے دربار میں، یہ مضمون بھی اس صورت میں ہے۔ یہ میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا۔ اب دیکھیے جی، صورت آسان ہے، جو مشکل ہوگی اللہ کے فضل سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب۔ تنزیل کا معنی مجھے کوئی دوست سنا سکتا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل کرنا، تمہید ما ترغیب، تھوڑا تھوڑا نازل کرنا ہے سورت کا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ منزل، اور العزیز صفات منزل، نازل کرنے والے کی صفات جو زبردست ہے، نہ مانا تو پکڑ لے گا، اور اگر پکڑ میں دیر ہو جائے نا، الحکیم حکمت والا ہے مہلت دینے میں۔ ما خلقنا السماوات والارض، دلیل عقلی نمبر 1، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، اللہ بالحق، لے اظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر تک۔ ہر چیز کا خالق بھی اللہ ہے اور ایک وقت بھی اس کا مقرر ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، مسئلہ توحید کو نہیں مانا، عما انذروا، اس عذاب سے جس سے ڈرائے گئے، عما ما عذاب، جس عذاب سے ڈرائے گئے۔ اگر توحید کو نہ مانا عذاب آ جائے گا، جس عذاب سے ڈرائے گئے اس سے مورزون، منہ موڑنے والے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے خبر تو دو، مشرکین سے مطالبہ، نیچے مطالبہ لکھ لیں، ما تدعون من دون اللہ، مجھے بتاؤ تو صحیح ان کے متعلق جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کریم کے سوا، ارونی، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ یہ ارائیتم کی تاکید ہے، نیچے تاکید کا لفظ لکھ لیں، ارائیتم کی تاکید، مجھے دکھاؤ تو صحیح، ماذا خلقوا من الارض، کیا کچھ پیدا کی انہوں نے زمین میں سے۔ عقلی دلیل کا مطالبہ، زمین میں سے کوئی چیز انہوں نے بنائی ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے حصہ ہے آسمانوں میں؟ مجھے بتاؤ، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، دلیل نقلی کا مطالبہ، پہلے عقلی دلیل کا مطالبہ تھا، اب نقلی دلیل کا مطالبہ، لے آؤ میرے پاس بکتاب، کوئی کتاب، من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے، ھذا کے نیچے قرآن، پچھلی کتابوں میں سے کوئی کتاب لے آؤ، اس میں لکھا ہوا وہ شرک جائز ہے، لے آؤ کتاب، او اثارت من علم، یا معتبر نقل، اثارت من علم، آپ نے جب معنی ہی نہیں لکھا میں آگے جملہ کیا سناؤں، معتبر نقل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو شرک والے دعوے میں، ہونا او اثارت من علم، اس کے نیچے لکھیں صرف زبانی نقل ہو کسی پیغمبر کی، پورے قرآن میں اور ایسا مقام کہیں نہیں ہے جو یہ ہے۔ مولانا آیتوں کو دیکھنا، میری طرف نہیں دیکھنا، مہربانی کرنی ہے۔ پچھلی کتاب کا مطالبہ تو ہو چکا تھا، ایتونی بکتاب، قرآن سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ، تورات لے آؤ، انجیل لے آؤ، زبور لے آؤ، کوئی صحیفہ لے آؤ۔ او اثارت من علم کیا ہے؟ سامنے لکھیں اشارہ حدیث کے حجت ہونے کا، اشارہ کسی پیغمبر کی کوئی حدیث لے آؤ جس میں لکھا ہو شرک جائز ہے،
اگر پیغمبر کا فرمان حجت نہ ہوتا کیوں اثارت من علم آیا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ کیا سمجھ آئی علماء کو؟ اثارت من علم سے کیا مراد ہے؟ کسی پیغمبر کی حدیث، مجھے لفظ تو سارے دوست سنا دیں، کسی پیغمبر کی۔ مولانا میری طرف دیکھیں، آپ مہربانی کریں، اگر پچھلے کسی پیغمبر کی حدیث، پچھلی کسی نبی کی حدیث اور فرمان حجت ہے تو آمنہ کے لال کا فرمان حجت کیوں نہیں ہے؟ جملہ سمجھا ہے آپ نے؟ ہاں ماں خیال کرنا، منکرین حدیث کہتے ہیں نبی کا فرمان کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، اپنی مرضی، قرآن جیسے سمجھیں سمجھائیں وغیرہ وغیرہ۔ پچھلے پیغمبر کی حدیث مانگی جا رہی ہے، کتاب کے علاوہ کوئی چیز، اثارت من علم، کوئی معتبر نقل لے آؤ، کسی پیغمبر کا فرمان لے آؤ، شرک جائز ہے۔ اگر پچھلے کسی پیغمبر کا فرمان اور حدیث حجت ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حجت کیوں نہیں ہے؟ مولانا کوئی جملہ ذہن میں آیا؟ اشارہ کس چیز کا ہے؟ حدیث کے حجت۔ یہ تحفہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، استاد العلماء شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ میں نے آپ کو تحفہ پیش کر دیا۔ قاضی صاحب کیونکہ امام المناظرین تھے، بڑے بڑے مناظرین، ان کے استاد تھے، بہت بڑے مناظر تھے، بڑے عجیب و غریب حضرت کا علم تھا اور بحر العلوم تھے۔ مولانا آ جاؤ۔ وَمَن نَّزِلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، مطالبہ کے بعد ثمرہ، عقلی دلیل کا مطالبہ، نقلی دلیل کا مطالبہ، پیغمبر کی حدیث کا مطالبہ، اب ثمرہ۔ وَمَن نَّزِلُ، مونا 6 حوامیم گزر چکی ہیں، میاں صاحب غور ہی نہیں کیتا تساں، کتنی حوامیم گزر چکی ہیں؟ یہ 7ویں ہے۔ دیکھا 6 حوامیم کے بعد آخری میں فتویٰ لگایا، فتویٰ شبہات کے جواب دیتے آئے اور ہم پہلے دن فتویٰ لگاتے ہیں، لالا پہلے دن فتویٰ سن دے بیٹھے ہو، ہاں بات شروع کی پہلے فتویٰ لگا دیا، ورنہ فتویٰ دیکھو شبہات کے جواب دے آخری صورت میں آ کر فتویٰ لگایا، نہیں سمجھ آئی؟ وَمَن نَّزِلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو پکارتا ہے اللہ کریم کے سوا من۔ میں نے ایک جملہ آپ کو لکھوایا تھا، پتہ نہیں ذہن میں ہے کہ نہیں دوستوں کے، لوگ کہتے ہیں وہ پکارے نہیں سنتے، پکارے یا ابراہیم یا اسماعیل یا موسیٰ یا عزیر یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع کنا۔ میں نے جملہ لکھوایا تھا، پکار تو زبان سے ہوتی ہے اور سلام اور کلام کانوں سے ہوتا ہے، سلام اور کلام آنکھوں سے ہوتے ہیں، آنکھیں بولتی ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ مولانا پکار زبان سے ہے تو سلام اور کلام یہ ناک سے ہے، ناک ہمارا بولتا ہے تو یہ چونکہ زبان والی پکار تو وہ نہیں سنتے، ناک والا سلام سنتے، ناک بولتا ہے ہمارا، ہمارے کان بولتے ہیں۔ بھئی پکار زبان سے ہے تو سلام اور کلام زبان سے نہیں ہے، پتہ نہیں میری بات آپ نے سمجھی بھی نہیں؟ اگر پکار زبان سے ہے تو سلام اور کلام بھی، زبان والی پکار نہیں سنتے، ہماری زبان والا کلام سن لیتے ہیں، یہ عجیب بات ہے، سلام سن لیتے ہیں، سلام سن دیں میاں صاحب، سن دیں نا، نہیں سن دے، جواب ٹھیک ہے۔ فرمایا اللہ ان کو پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، ہونا لا یجیبو نہیں فرمایا، لا یستجیبو، سین و تا برائے مبالغہ، سین و تا یستجیبو، سین و تا کس لیے آئے ہیں؟ مبالغے کے لیے۔ لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو نہیں قبول کر سکتے واسطے اس کے، نہیں جواب دے سکتے اس کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ واہ بھائی واہ، مجھے قیامت تک تو زندگی ملے گی نہیں، میں پکارتا رہوں اور وہ جواب نہ دیں۔ جب پکارنے والے کو قیامت تک زندگی ہی نہیں ملنی، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی قیامت تک جواب نہیں دے سکتے؟ مولانا سوال تو سمجھیں، پکارنے والا پکارے قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے، بھئی پکارنے والے کی زندگی قیامت تک لمبی نہیں ہے، وہ کیسے قیامت تک پکار سکتے کہ وہ قیامت تک جواب نہیں دیں گے؟ نیچے لکھ لیں 2 لفظ ہیں الی یوم القیامہ۔ نمبر 1 امتداد زمانہ، کیا مراد ہے؟ امتداد، لمبے زمانے تک پکارے جواب نہیں دیں گے، ذکر قیامت کا ہے، مراد امتداد زمانہ۔
نمبر 2 قیامت تک زندگی مل جائے. نمبر 2 قیامت تک زندگی مل جائے پکارنے والے کو، پھر بھی وہ قیامت تک جواب نہیں دے سکیں گے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور وہ ان کی پکاروں سے غافلون، سب کچھ جاننے والے ہیں. ان کی پکاروں کا ان کو پتہ ہے. کجوشک نشیند بر قبر مردہ پہ داند مادہ نر. چڑیا بیٹھی ہو تو مردے کو پتہ ہوتا ہے نر ہے یا مادہ. واہ بھائی واہ. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد فرماتے تھے، جو مولوی صاحب کہے نا مولانا کلات، جو مولوی صاحب کہے نا مردے کو پتہ ہوتا ہے میری قبر پر چڑیا بیٹھی ہے کہ چڑا، نر ہے کہ مادہ. حضرت شیخ فرماتے پیچھے سے آؤ نا، مولوی صاحب کے سر پر بٹھا دو چڑیا. مولوی صاحب تو کہتے مردے کو پتہ ہوتا ہے قبر پر نر بیٹھا ہے کہ مادہ بیٹھا ہے، اب بتا تیرے سر پر کیا ہے؟ اب دیکھ تو سکتا نہیں، وہ تو سر پر بیٹھی ہے. اب سر پر جو چیز پڑی ہے پیچھے سے آ کر رکھ دی، وہ کیسے دیکھے گا؟ اب بتا، پتہ تو چلتا نہیں، آگے سے تو بندہ آیا نہیں، وہ تو پیچھے سے آیا ہے. حضرت شیخ فرماتے سر پر بٹھا دو چڑیا، بتاؤ نر ہے کہ مادہ. زندہ مولوی جو بیان کر رہے اس کو پتہ نہیں، مردے کو پتہ ہے چڑیا بیٹھے گی چڑا. اندازہ لگاؤ جی. ہائے ہائے. مولوی صاحب نے تقریر کی قبرستان جاؤ تو چادر باندھ کر نہ جایا کرو. پنجاب میں رواج ہے نا، چادر بھی لوگ باندھتے ہیں. شلوار پہن کر جایا کرو ورنہ مردے نیچے سے دیکھتے ہیں. دے دن آگے دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا واہ مولوی صاحب کمال کر دیا. یا ہاں تقریر ہو تو ایسی ہو. جو مردہ اتنی زیادہ قبر کی مٹی سے دیکھ سکتا ہے، شلوار کے کپڑے سے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ تماشا بنا دیا مولانا. ویسا حشر الناس، یہ پتوں والی آیتیں ہیں. جب جمع کی جائیں گے پت، الناس کا معنی پت ہے. جب جمع کی جائیں گے لوگ، کانو ہو جائیں گے وہ بزرگ، وہ معبود، وہ نیک ہستیاں، لہم آدھا ان مشرکوں کے لیے دشمن، وکانو بے عبادتہم کافرین، اور ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے. تم نے ہماری عبادت نہیں کی تھی، انہیں کافرین پر لکھ لو. انکار سے مراد اظہار غفلت، انکار سے مراد آٹھ نمبر آپ کو لکھواتا ہوں، سامنے حاشیے پر لکھیں جی، جلدی کریں. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ کا جملہ. نمبر 1 استجابت صفت ہے ذوی العقول کے لیے. جلدی کرے. استجابت صفت ہے ذوی العقول کے لیے. نمبر 2 ہم ضمیر وہم اندن، ہم ضمیر ذوی العقول کے لیے، ورنہ ہے یا ضمیر غیر ذوی العقول کے لیے آتی ہے. ہے یا ضمیر. نمبر 3 غافلون، واو اور نون ذوی العقول کے لیے. نمبر 4 کانو جمع مذکر ذوی العقول کے لیے. نمبر 5 اعداء دشمن سی روح بنتا ہے. دشمن. نمبر 6 پھر کانو، او کانو بے عبادتہم، پھر کانو آ گیا دوسری بار. نمبر 6. نمبر 7 کافرین ذوی العقول کے لیے. نمبر 8 من لا یستجیب، من
من کا کلمہ ذوی العقول کے لیے. کتنی باتیں عرض کر دی؟ 8. استجابت کس کی صفت ہے؟ ذوی العقول کی. ہم ضمیر لائے ذوی العقول، وہم عن دعائم ہم، غیر ذوی العقول کے لیے تو ہی آنی چاہیے تھی. نمبر 3 غافلون واو نون ذوی العقول کے لیے. پھر کانو 2 دفعہ آیا ہے، یہ بھی ذوی العقول کے لیے جمع مذکر. پھر آداعن دشمن ہو جائیں گے، دشمن تو زیرو بنتا ہے، ذوی العقول بنتا ہے. کافرین یہ کافرون کافرین ذوی العقول کے لیے. پھر من کا کلمہ بھی ذوی العقول کے لیے. تو اس سے مراد بت ہیں، ذوی العقول سے مراد بت ہیں، بتوں میں عقل ہے. واہ بھائی واہ، یہ سارے انداز بتا رہے ہیں. ذوی العقول کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں آیت نہیں ہے. ایک نوٹ لکھ لیں چھوٹا سا، غیر ذوی العقول کو ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا. جب ذوی العقول میں یہ صفت نہیں، جب ذوی العقول میں یہ صفت نہیں تو غیر ذوی العقول میں کیسے ہوگی؟ مولانا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ شِکوہ نمبر 1. اور جب پڑھی جاتے ان پر ہماری آیات صاف صاف تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا للحق حق کے متعلق، حق پر لکھیں قرآن، لما جاؤں جب کہ حق ان کے پاس آ گیا، کہتے هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ جادو ہے کھلم کھلا. ام یکون ام بمانا بل، لکھیں اوپر ام بمانا بل، لترقی، ام بمانا بل ترقی کے لیے. آگے لفظ لکھ لیں چھوٹے سے 2-3 ہیں. پہلے سے بڑھ کر سنو، پہلے سے آؤ جی، پہلے تو کہا نا جادو ہے، اچھا پہلے سے پڑھ کر سنو. بلکہ کہہ رہے ہیں افطرا، پیغمبر نے خود بنا لیا اس قرآن کو. پہلے جادو کا نہیں، اس سے بڑھ کر اور سنو. او کہتے خود بنایا اس نے. کل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب شکوہ ان افطرا تو ہو، اس کے نیچے لکھیں شک نمبر 1، جلدی کرے شک نمبر 1. اگر میں نے بنا لیا ہے اس قرآن کو، میں نے گھڑ لیا ہے اس قرآن کو، ضمن دلیل وحی کا بھی اشارہ ہو گیا. فلا تملکون لی من اللہ شیئا، بس نہیں مالک ہو گے تم میرے لیے من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی. اگر میں نے بنایا ہے جو مفتری ہو، گھڑنے والا ہو، اللہ پر جھوٹ بنانے والا ہو، اللہ تو اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے. اگر میں نے بنایا بھی ہو تو تم مالک نہیں ہوگے میرے لیے اللہ کے عذاب میں سے ذرا برابر، تم تو مجھے نہیں بچا سکتے. ہو عالم و شک نمبر 2، شک نمبر 2 اس کے آگے لکھیں اگر میں سچا ہوا، اور اگر میں سچا ہوا نا میں نے نہیں بنایا، پھر ہوا عالم ہو، اللہ خوب جانتا ہے ان باتوں کو بما تفیضون فی، داخل ہو رہے تم جس میں، تفیضون پر لکھیں تکذیب، جو تم تکذیب کر رہے ہو اللہ کریم خوب جانتا ہے، وہ پھر تمہیں چھوڑے گا نہیں. مولانا مقام حل ہوا. اگر میں مفتری ہوتا، خود بنانے والا، اللہ مجھے عذاب دے دیتا. وہ جگہ کھولے لو تقبل علینا بعض الاقاویل، سورۃ الحاقہ ہے. اب تو رمضان بھی سر پر آ گیا، میاں صاحب پتہ ہی کو نہیں کیری سورۃ الحاقہ ہے. لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالجميل ثم لقطعنا منه الوتين. 515
सूरत ही मैं को दसनी पौंदी मियां साहब हाफजा को वो मैं केरे पासे वञा दसो कि करे बंदा सूरत मारिज है मारिज 515 बता हाँ ये है 515 जी ये 515 ये आयत नंबर 44 और 45 वलौ तकव्वल अलैना बादल अकावील अगर बना लेता पैगंबर हम पर कुछ बातें बनाकर हमारे जिम्मे लगा देता ना लौ तकव्वल अलैना अगर बना लेता पैगंबर बातें हम पर लाखसना मिन्हु बिल यमीन अलबत्ता पकड़ लेते हम उसको मजबूती के साथ सुम्मा लक़ताना मिन्हुल वतीन फिर हम उसकी शाहरग भी काट के रख देते। अगर पैगंबर कोई बात बनाकर हमारे जिम्मे लगाता हम मजबूती से पकड़ कर उसी शाहरग काट देते। मुझे अल्लाह ने कुछ नहीं कहा तो ये दलील है कि मैं सच्चा हूं मैंने नहीं बनाया। मौलाना मकाम हल हुआ कि नहीं हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज न मिलना, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता, मकाम नबूवत अदब गाहिस जेर आसमां अर्श नादुक्तर नफस गुम कर दमियाद जुनैदो बायजीनी या फूंक फूंक कर कदम रखना है, ये काम मेरे साथ नहीं हुआ लक़ताना मिन्हु वतीन तो समझ आ गई कि मैं सच्चा हूं मैंने कुरान खुद नहीं बनाया। अगर बनाया होता तो मेरे साथ ये मामला हो जाता। बात समझ आ गई? आए जी। और अब मैं तो हूं सच्चा मैंने नहीं बनाया, तुम नहीं बच सकोगे, तुम बातें कर रहे हो। कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम सुभानअल्लाह। अब दो शिकें थी, एक था इफ्तिरा इन इफ्तरा तो अगर मैंने बनाया है तो मुझे सजा होगी, मुझे सजा नहीं हुई ये दलील है कि मैंने नहीं बनाया। और होवा आलमो मैंने नहीं बनाया तुम झूठ बोल रहे हो, तुम फिर अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकोगे, वो जानता है तुम्हें। कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम काफी अल्लाह गवाही देने वाला मेरे और तुम्हारे दरमियान। वहुवल गफूर रहीम तरगीब तौबा और वो बख्शने वाला है फौरन नहीं पकड़ता, रहीम रहम करने वाला है मोहलत दे देता है। कुल फरमा दीजिए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कुन्तु बिदअम मिनर रसूल सुभान अल्लाह माँ कुन्तु बिदअम मिनर रसूल नहीं हूं मैं अनोखा रसूलों में से। अनोखा नहीं समझ आ रहा तो नया नहीं हूं मैं कोई नया रसूलों में से, यानी नई बात लेकर तो नहीं आया। अब तो लिखे आसान कर दिया, नई बात लेकर तो नहीं आया। कुफार ने कहा हम नहीं मानते, हमारे साथ क्या होगा? सामने लिखें कुफार ने कहा हम नहीं मानते हमारे साथ क्या होगा। तुम कहते हो मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूं, पिछले अंबिया किराम वाली दावत है मेरी, हम नहीं मानते हमारे साथ। फरमाए मुझे तो अपना पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। वो मादरी मायुफलु बी नहीं जानता मैं मायुफलु बी वला बिकुम क्या किया जाएगा मेरे साथ और न तुम्हारे साथ, ये भी मैं नहीं जानता। ला ताकीद के लिए ला बिकुम मैं अपने बारे में भी नहीं। नबी पाक को अपना पता नहीं था कि मैंने जन्नत जाना है। आप हाँ हाँ ना भी नहीं करते उलमा, पता नहीं था। आप कहते मुझे तो पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा। मोना ऊपर लिख ले दुनिया में युफलो पर दुनिया में क्या होगा। माअज़ल्लाह ये मुराद नहीं है कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा कि नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगा कि नहीं ना, दुनिया में मेरे साथ क्या होगा। क्या माना? दुनिया में मेरे साथ क्या होगा पता नहीं। अल्लाह गलबा देता है कि नहीं, फतह देता है कि नहीं, दुनिया के अंदर हुकूमत मिलती है कि नहीं, बादशाही मिलती है, दुनिया के मामलात क्या हैं मुझे कोई पता नहीं क्या होगा मेरे साथ।
ان اتبع الا ما یوحی الی، نہیں پیچھے چلتا میں مگر اس کے جو وحی کی جا رہی ہے میری طرف، وما انا الا نذیر مبین، اور نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا صاف صاف۔ اتبعو، ان اتبعو کے نیچے فریضہ نمبر 1 پیغمبر کا پہلا فریضہ، اور دوسرا فریضہ وما انا فریضہ نمبر 2، نہیں ہوں میں مگر ڈرانے والا خیر خائی کی وجہ سے صاف صاف۔ تم نہیں مانتے، میرا کیا نقصان ہے؟ قل ارائیتم سجر، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم مانا جو بولے گا اس کے لیے دعا کروں گا، مجھے بتاؤ تو سیخبرونی، بتاؤ تو ان کان من عند اللہ، اگر ہو وہ قرآن، کانا پر قرآن، قلم آپ نیچے رکھ دیتے ہیں لطف نہیں آتا، کان اگر ہو وہ قرآن من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم نے انکار کر دیا اس کا، تم نے انکار کر دیا، قرآن اللہ کی طرف سے ہو، شہادت سے پہلے تم نے انکار کر دیا، گواہی سے پہلے تم نے انکار کر دیا۔ اب اس کے اوپر جزا لکھنی ہے، علماء نے عربی میں، اردو والوں کو عرض کرتا ہوں، فَمَنْ أَضَلُّ مِنْكُمْ، فمن اضل منکم، جزا مقدر، اردو والے اردو میں لکھ لیجئے، تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ پھر تم سے بڑا گمراہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے انکار کر دیا اس کا، تو تم سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ ان کی جزا مقدر ہے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، بولنا یہ الگ کلام ہے، خیال کرنا، وہ جزا مقدر تھی، اس کا ان کی جزا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ، دلیل نقلی، دلیل نقلی، اب علماء کتب سابقہ، 7 قسمیں تھیں پچھلی کتابوں کے علماء سے دلیل نقلی، دلیل نقلیت علماء کتب سابقہ، گواہی دی، ایک گواہی دینے والے نے بنی اسرائیل میں سے علی مثل ہی قرآن کے مضامین پر، نیچے معنی لکھے جی، یعنی اس کے مضامین پر، اس کے مثل پر، یعنی اس کے مضامین پر، جو مضامین قرآن میں ہیں پچھلی کتابوں میں بھی تھے، اس نے گواہی دی ہے یہ مضامین وہی ہیں۔ فآمنا، پس وہ ایمان لے آیا، عالم ہو کر، واستکبرتم، اور تم نے آکڑ کی ہے، تم نے، اب بتاؤ کون زیادہ گمراہ ہے؟ فمن اضل منکم، ایک اور جزا بھی عرض کرتا ہوں، الستم اضل الناس، ایک اور جزا عرض کر دی، الستم اضل الناس، تو تم بڑے گمراہ نہیں ہو؟ پھر تمام لوگوں میں سے بڑے گمراہ تم نہیں ہو؟ شاہد نے گواہی دے دی ہے، وہ ایمان لایا ہے، قرآن کے مضامین کو مان لیا ہے، ایمان لے، تم آکڑ کر رہے ہو، تم سے بڑا گمراہ پھر کون ہوگا؟ اب شاہد سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ آپ کو جملہ لکھوانا ہے، لکھیں یہ نمبر 1، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ، اور آیت مدنی ہے، باقی ساری سورت مکی ہے، یہ آیت مدنی ہے، ایک قول علماء کا یہ ہے۔ نمبر 2، شاہ حبشہ نجاشی مراد، نمبر 3، کوئی یہودی عالم تھا جو مکہ میں ایمان لے آیا، بس وہ مکہ مکرمہ آیا، اس نے آپ کی باتیں سنی، ایمان لے، واللہ عالم بالصواب، بہرحال ایک بنی اسرائیل کا تھا عالم جس نے گواہی دی تھی۔ اب علی مثل ہی کا جملہ لکھ لیں، علی مثل ہی، لفظ مثل زائد، اب جب مثل کو زائد بنائیں گے، علماء کرام آیت کو دیکھیں تو کیا عبارت بنے گی؟
شاہد شاہد من بنی اسرائیل علیہ، نہیں غور کیا آپ نے؟ پھر کیا ہوگا؟ اس قرآن پر ایمان لے آیا، مانا لکھ لے، یعنی اس قرآن پر۔ نمبر 2 مثل زائد نہیں، نمبر 2 مثل زائد نہیں، یعنی قرآن جیسی کتاب پر مثلا تورات و انجیل جن میں آپ کی بشارت تھی، یہ 2 معنی آپ کو کرا دیے۔ ان اللہ لا یہدی، یقین اللہ کریم نے ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو، ظالمین کے نیچے لکھے بوجہ ضد، وقال الذین کفروا شکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، توحید کو نہیں مانا، للذین آمنوا، ان کے حق میں کہا جو ایمان لا چکے ہیں، مومنوں کے حق میں کہا، کافروں نے مومنوں کے بارے میں کیا کہا؟ لو کان خیرا، اگر ہوتا قرآن بہتر، ہوتی توحید بہتر، کانا پر لکھیں توحید و قرآن، اگر توحید بہتر ہوتی، قرآن بہتر ہوتا، خیرن کے نیچے لکھیں یعنی سچا، قرآن سچا ہوتا، توحید سچی ہوتی، تو پہلے ہم نہ مانتے، پہلے غریبوں نے کیوں مانا ہے؟ مولانا علماء نے غور کیا، توحید سچی ہوتی تو پہلے ہم وڈیرے مانتے نا، غریبوں نے کیسے مان لیا اس کو؟ قرآن سچا ہوتا پہلے ہم مانتے، غریب کیسے پہلے ماننے والے بن گئے؟ یہ سچا نہیں ہے۔ اگر ہوتا قرآن بہتر، ہوتی توحید بہتر یعنی سچے، تو ما سبقو، نہ پہل کرتے وہ غریب لوگ، نہ ہم سے الیہ، اس کی طرف، نہ سبقت کرتے، نہ پہل کرتے، یہ گھٹیا لوگ پہلے مان گئے۔ بلال حبشے سے آئے رضی اللہ عنہ، صہیب روم سے آئے رضی اللہ، وَإِسْلَمْ يَعْتَدُوا بِهِ، اور جب نئی ہدایت پائی انہوں نے اس کے ساتھ، ان کو تو ہدایت ملی نہیں، تو پھر فَسَيَكُونُونَ شِكْوَا، اس لیے کہتے ہیں بس ان قریب کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، یہ جھوٹ ہے پرانا، ہدایت ان کو نہیں ملی، ہدایت سے خود محروم ہیں، کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے پرانا۔ واہ بھائی واہ۔ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ، دلیل نقلی استورات، دلیل نقلی استورات، تورات میں بھی یہی مسئلہ تھا جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس سے پہلے، قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، اماماً رہنما، یہ تورات کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 وصف، اماماً پیشوا رہنما، و رحمتاً، اور رحمت خاص طور پر مومنوں کے لیے، رہنما تو تھی تمام کے لیے، اور رحمت تھی تورات مومنوں کے لیے، جو عمل کرے مان لے اس کے لیے رحمت۔ وہذا کتاب، اور یہ عظمت والی کتاب ہے قرآن، کتاب ان کے نیچے قرآن، عظمت والا معنی کس کا کیا میں نے حضرت؟ تنوین کا، تنوین برائے تعظیم، تصدیق کرنے والی ہے، یہ قرآن کے اوصاف آ گئے۔ نمبر 1 مصدقون، تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب، لسانا عربیہ، زبان عربی میں، فصیح بلیغ عربی زبان میں، یہ دوسری صفت آ گئی۔ لینذرا، قرآن کیوں نازل ہوا؟ غرض قرآن، غرض از انسان، میں نے وصیت کا معنی آپ کو سورۃ لقمان میں لکھوایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے، میرا کیا قصور ہے؟ کیا معنی؟ یہ تو تاکیدی اور لفظ ہے مولانا، کسی شخص کو اونچا، سارے نہ بولیں یار، آپ بولیں مولانا، اونچا بولیں، کسی شخص کو عمل کی طرف بلانا، جب عائشہ، کیا لفظ ہے؟ عائشہ زندگی